الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیے آج کا ہمارا یہ درس جمع مؤنث سالم کا ہے، اس کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ اس کے میں انشاءاللہ آپ کو قرآن مجید سے مثالیں بھی دوں گا، اور ہمارا زیادہ فوکس یہاں پر اس کے اعراب پر ہوگا، ٹھیک ہے۔ آئیے سب سے پہلے دیکھیے کہ جمع مؤنث سالم کسے کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مؤمنۃن، یہ سنگولر ہے، واحد ہے۔ اس کی آپ کو اگر جمع بنانا ہے تو الف اور لمبی تا کا اضافہ کرنا ہوگا، تو بن جائے گا مؤمناتن۔ واحد میں آپ اس کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، مؤمنۃن، اور جمع میں مؤمناتن۔ اسی طرح دیکھیے مسلمتن، الف اور لمبی تا کا اضافہ کریے، مسلماتن۔ محسنتن، محسناتن۔ تو یہ ہے جمع مؤنث۔ اور سالم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جمع میں واحد کی شکل باقی ہے، اس کو کہتے ہیں سالم۔ اور اگر جمع میں واحد کی شکل باقی نہ ہو تو وہ مکسر کہلاتا ہے۔ جیسے قلم کی جمع اقلام، یعنی بروکن، اس کی جمع ٹوٹ کر بنی ہے۔ اور سالم یعنی جس جمع میں واحد کی شکل باقی ہو اسے جمع سالم کہتے ہیں۔ چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا اعراب کیا ہے۔ اسم کے ساتھ 3 اعراب خاص ہیں، رفع، نصب اور جر، ٹھیک ہے۔ جزم اسم پر نہیں آتا ہے، اور جر اسم کے ساتھ خاص ہے، اور جزم فعل کے ساتھ خاص ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے رفع کی جو علامت ہے وہ ہے ضمہ، ضمہ یعنی پیش۔ نصب کی علامت ہے کسرہ یعنی زیر، اور جر کی جو علامت ہے وہ ہے کسرہ۔ دوستو یہاں پر آپ اسکرین پر دیکھیے کہ نصب کی علامت ہم کہہ رہے ہیں کہ کسرہ ہے یعنی زیر ہے۔ نصب ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ نصب یعنی زبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسی بات نہیں ہے دوستو، اعراب یعنی یہ ان کی کیفیت ہے، اس کی حالت ہے، رفع، نصب اور جر۔ تو نصب میں دیکھیے بالکل جو ہے نا معاملہ الٹا ہے کہ اس کی علامت کسرہ ہے۔ یہ بالکل جو ہے نا عقل تسلیم اس بات کو نہیں کرتی ہے، لیکن آپ کو اس کو یاد رکھنا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے میں اگر ایسے وقت پہ کہہ دوں کہ جب سورج آپ کے سامنے موجود ہو اور اپنے ارد گرد کو اس نے روشن کیا ہو، اور میں کہوں کہ اب یہ رات ہے، تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ رات ہے۔ یہ بھی سچویشن اسی طرح کا ہے کہ نصب کی علامت کسرہ ہے۔ یہ بات بالکل سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، لیکن آپ کو اسی کو یاد رکھنا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے نصب کو جہاں پر بھی آ رہا ہے، اور احادیث میں بھی نصب کی علامت کسرہ ہی ہوتی ہے جمع مؤنث سالم میں، اور جر کی علامت تو کسرہ ہے، یہ آپ جانتے ہیں۔ تو اس کو یاد رکھیے، ضمہ، کسرہ، کسرہ یعنی پیش، زیر اور زیر۔ چلیے ہم اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ۔ یہاں پر السماوات کو آپ نے رفع دیا ہے، اور رفع کی علامت ضمہ ہے۔ تو پر آپ کو ضمہ نظر آ رہا ہے، پیش نظر آ رہا ہے، وہ ہے رفع کی علامت۔ آئیے نصب کی مثال، هو الذي خلق السماوات والارض بالحق، وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ۔ یہاں دیکھیے خلق فعل ہے، اوکے، اور السماوات یہ مفعول بھی ہے۔ مفعول کا اعراب نصب ہوتا ہے، آپ نے اس کو نصب کسرہ کے ذریعے دیا ہے، نصب کی علامت کسرہ ہے۔ اور والارض وہاں پر بھی آپ نے نصب دیا ہے، لیکن ارض میں نصب کی علامت فتحہ ہے کیونکہ وہ علامت اصلیہ ہے۔ اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جمع مؤنث سالم، یہ علامت فرعیہ میں ہے۔ اب دیکھیے جر کی مثال، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، فی السماوات، یہاں پر جر کی علامت کسرہ ہے یعنی زیر ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے تینوں آیتوں میں آپ کے سامنے السماوات پہلی آیت میں حالت رفع میں ہے، السماواتی دوسری آیت میں حالت نصب میں ہے، اور تیسری آیت میں السماواتی حالت جر میں ہے۔ چلیے اب میں آپ کو صرف رفع کی مثالیں دیتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ صالحات، قانتات، حافظات،
یہ تمام کے تمام جمع مؤنث سالم ہے. ان تمام کو آپ نے رفع دیا ہے. کس سے دیا ہے؟ پیش سے دیا ہے، ضمہ سے دیا ہے، جو آپ کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے والسماوات مطویات بیمینہ، سماوات یعنی آسمان کی جمع ہے، اسکائز، اس کو بھی آپ نے رفع ضمہ سے دیا ہے. مطویاتم کو بھی رفع ضمہ سے دیا ہے. اسی طرح ام لہ البنات ولکم، تو اس آخری مثال میں ام لہ البنات، البناتو کا اعراب رفع ہے، ضمہ کے ذریعے آپ نے اس کو دیا ہے. آئیے نسب کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان قبول کیا اور نیک اعمال کیے. الصالحات جمع مؤنث سالم ہے. عملو فعل ہے، فعل اور فاعل اس میں ہو گیا. الصالحات مفعول بھی ہے، مفعول بھی کا اعراب نصب ہے. یہاں پر جب نصب کی باری آتی ہے، جب آپ اس کو اوپر زبر دینے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ جمع مؤنث سالم ہے تو اس کا نصب آپ زیر سے دیں گے. یہاں پر نصب کی علامت کسرہ ہے. ٹھیک ہے. یہ وہی بات ہے جیسے میں کہوں کہ دن نہیں بلکہ رات ہے، رات کو دن کہوں، دن کو رات کہوں، تو یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. لیکن نصب میں آپ کو جمع مؤنث سالم میں اسی طرح سمجھنا ہے کہ الصالحاتی کا اعراب نصب ہے اور علامت کسرہ ہے. یہ دیکھیے ان الحسنات یذہبن السیئات، ان الحسناتی، انا نے نصب دیا ہے، حسناتی زیر کے ذریعے نصب دیا ہے. ٹھیک ہے، زیر کے ذریعے نصب دیا ہے. اگر وہاں پر حسنات کے بجائے مثال کے طور پر آپ کے سامنے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ، تو لفظ اللہ اگر ہوتا تو نصب فتحہ سے لیتا، لیکن الحسناتی کیونکہ جمع مؤنث سالم ہے تو اس کا نصب آپ کسرہ سے دیں گے. السیئات بھی اسی طرح ہے. اصطفى البنات علی البنین، البناتی مفعول بھی ہے. ہم یہاں پر ترجمہ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کیونکہ یہ ویڈیو صرف 10 منٹ کی ہوا کرتی ہے تاکہ کم سے کم وقت میں آپ کو زیادہ سے زیادہ انفارمیشن پہنچائی جا سکے. آپ اس کا ترجمہ تفسیر میں اور دیگر کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں. آئیے ولا تتبعوا خطوات الشیطان، ولا تتبعوا فعل نہیں ہے، پیروی مت کرو شیطان کے نقش قدم کی. خطواتی مفعول بھی ہے، نصب دینے کی باری ہے. نصب کس سے دیا؟ کسرہ سے دیا ہے آپ نے. آئیے جر کی مثالیں بہت آسان ہیں. ان فی خلق السماوات، السماوات یہاں پر مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ کا اعراب جر ہے، جر آپ نے یہاں پر کسرہ سے دیا ہے. اسی طرح وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، للمؤمنات، لی نے جر دیا ہے، کس کے ذریعے جر دیا ہے؟ کسرہ کے ذریعے جر دیا ہے. اسی طرح تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، فی حرف جار ہے، جنات مجرور ہے اور جر کی علامت یہاں پر کسرہ ہے یعنی زیر. اسی طرح والذین هم علی صلواتہم یحافظون، علی نے جر دیا ہے، صلواتی کس کے ذریعے؟ زیر کے ذریعے، کسرہ کے ذریعے. آئیے آپ ایک مرتبہ اس اسکرین پر اس اعراب کو دیکھ لیجئے. رفع، نصب، جر. واحد میں کیا ہوتا ہے؟ ضمہ ہوتا ہے، فتحہ اور کسرہ. اگر تثنیہ ہوتا ہے تو الف یا. جمع مذکر سالم میں واو یا، اور مؤنث سالم میں ضمہ کسرہ کسرہ، اور جمع مکسر میں ضمہ فتحہ فتحہ. اسماء خمسہ میں واو، الف اور یا. اور کیونکہ اسم پر جزم نہیں آتا ہے اس لیے وہ پورشن ایمٹی رہے گا. آئیے اب ہم اس کے بعد اس مثال کو دیکھتے ہیں. ان المسلمین، انا نے نصب دیا ہے المسلمین کو جو کہ جمع مذکر سالم ہے. جمع مذکر سالم میں نصب کی علامت یا ہوتی ہے، لہٰذا مسلمین سے دیا. والمسلماتی، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، تو وہ جو واو عاطفہ ہے گویا کہ وہاں پر بھی انا ہے. ٹھیک ہے، تو انا واو عاطفہ ہونے کی وجہ سے، معطوف علیہ ہونے کی وجہ سے المسلماتی کو بھی آپ نے نصب دیا ہے. کس سے دیا ہے؟ زیر سے دیا ہے، کسرہ سے دیا ہے. تو دوستوں المسلمینہ میں کا اعراب نصب ہے اور المسلماتی دونوں کا اعراب نصب ہے، لیکن المسلمینہ میں نصب کی علامت یا ہے
اور المسلماتی میں نصب کی علامت کسرہ ہے. اسی طرح پوری آیت میں یہی ہوگا. والمؤمنین نصب کی علامت یا ہے، والمؤمناتی نصب کی علامت کسرہ ہے، والقانتین نصب کی علامت یا ہے، والقانتاتی نصب کی علامت کسرہ ہے، والصادقین نصب کی علامت یا ہے، والصادقاتی نصب کی علامت کسرہ ہے. پوری آیت میں دیکھیے جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم کا یہاں پر استعمال ہوا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ درس ہمارا سمجھ میں آیا ہوگا. السلام علیکم.